ارے بھائی وہ دیکھو، وہ کون ہے؟ کوئی گورا لگتا ہے، ہمارے مذہب کا تو نہیں لگتا۔ وہ جوتوں کے ساتھ اندر آ گیا ہے۔ پکڑو، ہاں جوتے پہنے ہوئے ہیں، پکڑو اسے، جوتے اتار، بچاؤ بچاؤ، میں جوتے اترواؤ اسے، پاس پارٹو، میرا نام پاس پارٹو ہے، میں چور نہیں ہوں، مجھے جانے دو۔ آؤ ساتھیو، اس کے پیچھے بھاگو، اس کو پکڑو۔ Around the world in 80 days by Jules Verne۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com۔ یہ بات ہے سن 1872 کی۔ لندن کے ریفارم کلب میں مسٹر فیلیس فاگ روزانہ دن کا بڑا حصہ گزارتے۔ نہایت امیر اور شریف انسان، وقت کے بہت ہی پابند، ایک ایک منٹ کا حساب رکھتے کہ کس وقت کیا کرنا ہے، اور اس معاملے میں کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ گھر میں اکیلے رہتے، نہ بیوی نہ بچے، آدھا وقت گھر میں اور باقی ریفارم کلب میں گزارتے۔ کھانا بھی کلب میں ہی کھاتے، مختلف اخبارات کا مطالعہ کرتے، دنیا کے بارے میں ان کی معلومات بہت زیادہ تھیں۔ ریفارم کلب کے تمام ممبرز امیر لوگ تھے۔ فیلیس فاگ عموماً ان سے تاش کھیلتے، جیتتے اور جیتی ہوئی رقم غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ اس وقت وہ ممبرز ایک ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ 29 ستمبر کو جو 55,000 پاؤنڈ بینک آف انگلینڈ سے چرائے گئے، ان کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں، البتہ چور کو پکڑنے والے کو 2,000 پاؤنڈ انعام دیے جائیں گے۔ دوسرے شہروں میں بھی نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ چوری کا سراغ مل سکے۔ جناب، دنیا اتنی بڑی ہے، ایک چور کسی بھی ملک میں پناہ لے سکتا ہے، کہاں پکڑا جائے گا؟ دنیا بڑی تھی، مگر اب تو پہلے سے چھوٹی، اور سفر کے اچھے ذرائع کی وجہ سے اس کے اور پولیس دونوں کے لیے کامیابی کا موقع ہے، ایک کو فرار ہونے کا، دوسرے کو پکڑے جانے کا۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے گرد سفر 3 ماہ میں کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ مارننگ کرونیکلز کو دیکھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 80 ایام میں دنیا کا سفر ممکن ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تفصیل بھی دی گئی ہے۔ لندن سے سویز سمندر اور ریل میں سفر 7 ایام، سویز سے ممبئی 13 ایام سمندر کے ذریعے، ممبئی سے کلکتہ ریل کے ذریعے 3 روز میں، سمندر کے 13 روز کے سفر کے بعد کلکتے سے ہانگ کانگ، 6 دن میں ہانگ کانگ سے یوکوہاما سمندر کا سفر۔ ہاں، سمندر کے 22 دن کا طویل سفر کرنا پڑے گا یوکوہاما سے سان فرانسسکو تک، باقی کم سفر ہوں گے۔ سان فرانسسکو سے نیو یارک 7 دن میں ریل کے ذریعے، اور آخر میں نیو یارک سے یہاں لندن 9 دنوں میں کشتی اور ریل کے ذریعے۔ مگر آپ نے تو سوچا ہی نہیں کہ مشکلات بھی پیش آئیں گی، موسم بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ سوچ کر ہی حساب لگایا گیا ہے۔ کچھ مشکلات آئیں، انڈیا میں اگر ریل کو راستے میں روک بھی لیا جائے، پھر بھی سفر 80 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ 80 دنوں میں سفر ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں 4,000 پاؤنڈز کی شرط لگانے کو تیار ہوں، ایک ممبر نے کہا۔ مسٹر فیلیس فاگ بولے، میرے اکاؤنٹ میں 20,000 پاؤنڈز ہیں، اور میں 80 دن میں سفر کے لیے 20,000 پاؤنڈز کی شرط لگانے کو تیار ہوں، مگر سفر میں 20,000 پاؤنڈز خرچ ہو سکتے ہیں، جیت کی صورت میں وہ آپ دیں گے۔ ممبر بولا، ٹھیک ہے، 20,000 پاؤنڈز آپ کو ملیں گے اگر آپ 80 دن میں سفر کر لیں گے، اور اگر نہ کر سکے تو 20,000 پاؤنڈز آپ دیں گے۔ فیلیس فاگ بولے، منظور ہے، میں آج شام ہی سفر شروع کرتا ہوں۔ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئے، اور ملازم پاس پارٹو سے کہا کہ دنیا کے گرد سفر کرنا ہے، کپڑے وغیرہ رکھ لو۔ وہ حیران پریشان کھڑا تھا۔ زیادہ سامان کی ضرورت نہیں، وہ راستے سے خرید لیں گے۔ اس بیگ میں 20,000 پاؤنڈز ہیں، ان کی حفاظت کرو۔ ملازم پہلے سے بھی زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ اسٹیشن گئے، ایک غریب عورت کو وہ رقم دی جو تاش میں جیتی تھی۔ دوست اسٹیشن پر الوداع کہنے آئے تھے۔ ہر علاقے کا ویزا پاسپورٹ پر لگا ہوا ہوگا تاکہ آپ کو شک باقی نہ رہے،
اور 80 دن بعد 1 دسمبر 1877 بروز ہفتاب سے دوبارہ ملاقات ہوگی 9 بجے سے پہلے۔ سفر شروع ہوا۔ اخبارات کو اس سفر کا علم ہوا تو خبریں شائع کرنے لگے، مگر ان کا خیال تھا کہ یہ سفر ممکن نہیں۔ کسی بھی جگہ ایک روز کے حادثے کی وجہ سے شرط ہاری جائے گی۔ اخبار میں فیلیس فاگ کی تصویر بھی شائع ہوئی۔ 7 دن منگولیا نامی بحری جہاز پر سفر کرتے ہوئے فیلیس فاگ اور ان کا ملازم سویس پہنچ رہے تھے، مگر اس سے پہلے ہی ایک سراغ رساں جس نے لندن کی بینک ڈکیتی کی خبر سنی تھی اور 80 دن کے سفر کے بارے میں بھی سنا تھا، اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ہو نہ ہو یقیناً فیلیس فاگ نے ہی بینک سے رقم چرائی ہے، اور پھر دنیا والوں کو بے وقوف بنا کر 80 دن میں دنیا کے سفر کا منصوبہ بنایا تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو اور وہ آسانی سے فرار بھی ہو جائے۔ یہ سراغ رساں سویس میں موجود تھا اور پہلے ہی لندن کے پولیس کمشنر کو تار کے ذریعے پیغام بھجوا چکا تھا کہ میں آپ کے بینک ڈکیتی کے ملزم فیلیس فاگ کا پیچھا کر رہا ہوں، آپ اس کی گرفتاری کے وارنٹ مجھے فوراً ممبئی بھجوا دیں۔ سراغ رساں فکس۔ اب یہ سراغ رساں بے چینی سے سویس پر بحری جہاز منگولیا کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 55,000 پاؤنڈ کی چوری تھی اور 2,000 پاؤنڈ انعام کی رقم رکھی گئی تھی۔ جہاز آ گیا۔ کچھ دیر بعد ملازم پاسپورٹ لے کر آیا تو فکس نے بہانے سے کہا کہ مالک سے کہو خود آئیں، ان کی موجودگی ضروری ہے۔ وہ پولیس افسر سے ملا اور کہا کہ فیلیس کو گرفتار کریں یا یہاں سے جانے نہ دیں۔ جواب ملا بغیر وارنٹ اور ٹھوس ثبوت کے یہ ممکن نہیں۔ مسٹر فیلیس فاگ وہاں آ گئے، ان کے پاسپورٹ پر ویزے کی مہر لگا دی گئی۔ سراغ رساں فکس وہاں موجود تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا، اگرچہ فیلیس فاگ کی شکل اس آدمی سے بہت ملتی تھی جس کے بارے میں شک تھا کہ وہی چور ہے۔ میں اس کے ملازم سے مزید معلومات لوں گا اور اس کے گرد گھیرا تنگ کروں گا۔ دوسری طرف فیلیس فاگ ان خطرات سے بے خبر اپنے سفر کی تفصیلات لکھ رہے تھے کہ 6.5 دن یا 158 اور آدھے گھنٹے میں کتنا سفر کیا۔ لندن سے بدھ 2 اکتوبر کو رات 8:45 پر سفر شروع کیا اور 9 اکتوبر بروز بدھ کو 11 بجے دن سویس پہنچے۔ ملازم پاس پارٹو سے سراغ رساں نے راز کریدنے کی کوشش کی اور شک میں مزید اضافہ اس وقت ہو گیا جب اس نے بتایا کہ مالک بہت جلدی میں ہے اور 20,000 پاؤنڈ کی بڑی رقم بھی اس کے پاس موجود ہے۔ دراصل وہ دنیا کا سفر 80 دنوں میں کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی حرکتیں بھی پراسرار ہیں، کم بولتے ہیں، لوگوں سے کم ملتے ہیں، اور فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ لندن چھوڑ کر دنیا کے سفر پر جانا ہے۔ ملازم نے معصومیت سے یہ باتیں بتائیں اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان باتوں سے سراغ رساں کا شک یقین میں بدل چکا ہے کہ فیلیس فاگ ہی دراصل 55,000 پاؤنڈز کی ڈکیتی کا ملزم ہے۔ تمہارے صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ انڈیا۔ اچھا، ممبئی۔ کتنے دنوں میں وہاں پہنچیں گے؟ وہ تو بہت دور ہے، شاید 10 دن لگ جائیں۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ دراصل گھر میں گیس کا لیمپ جلتا چھوڑ آیا ہوں۔ گیس کے پیسے مجھے اپنی تنخواہ سے دینے پڑیں گے، تو کاش ہم واپس جلدی پہنچ جاتے تاکہ میں گیس کو بند کروں اور پیسے کٹنا بند ہوں۔ اچھا مسٹر فکس، یہ بتائیں کہ انڈیا کیسا ملک ہے؟ کیسا ملک ہے؟ بڑی حیرت ناک چیزیں وہاں پر ہیں۔ مسجد، مینار، مندر ہندوؤں کے، بدھ مت کے، شیر، چیتے، سانپ، ہاتھی اور ہاں فقیر بھی، خوب جگہ ہے انڈیا۔ سراغ رساں فکس گرفتار نہ کروا سکا تو فیصلہ کیا کہ میں خود بھی جہاز پر فیلیس کے ساتھ سفر کروں گا۔ وہ جہاز میں فیلیس کی نگرانی کرتا، اس کے پیچھے خاموشی سے ہر جگہ جاتا۔ فیلیس اب تک مطمئن تھا، اسے یہ علم نہ تھا کہ اس پر چوری کا الزام لگ چکا ہے۔ وہ خوش تھا کیونکہ جہاز وقت سے پہلے ہی منزل پر پہنچ رہا تھا۔ بحری جہاز ممبئی میں 20 اکتوبر کو لنگر انداز ہوا جبکہ 22 تاریخ کو پہنچنا تھا، یعنی 2 دن فیلیس کو اضافی مل چکے تھے۔ رات کو کلکتہ کی ریل پر بیٹھنا تھا، لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر پاس پارٹو سے کہا کہ کچھ چیزیں بازار سے لے آؤ۔ سراغ رساں فکس نے ممبئی پولیس سے رابطہ کیا، وارنٹ گرفتاری نہیں آیا تھا اور وہاں کی پولیس نے بغیر ٹھوس ثبوت کے گرفتار کرنے سے انکار کر دیا۔
ادھر ملازم صاحب کو انڈیا کی چیزیں دلچسپ لگ رہی تھی۔ پہلے مذہبی لوگ اپنے خاص انداز میں جلوس نکالتے نظر آئے، لوگوں کے لباس اور طور طریقے بھی مختلف تھے۔ پھر مالابار نامی علاقے میں گیا۔ اس کی بدقسمتی تھی کہ سوچا ایک مندر کو اندر جا کر دیکھے۔ جوتوں کے ساتھ اندر جا کر اس کا جائزہ لے رہا تھا کہ وہاں کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ شخص مندر کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ چڑھ گیا ان کو غصہ۔ ارے بھائی وہ دیکھو وہ کون ہے؟ کوئی گورا لگتا ہے، ہمارے مذہب کا تو نہیں لگتا۔ وہ جوتوں کے ساتھ اندر آ گیا ہے۔ پکڑو، ہاں جوتے پہنے ہوئے ہیں، پکڑو اسے، جوتے اتار۔ بچاؤ بچاؤ، میں جوتے اترواؤ اسے۔ پاس پارٹو، میرا نام پاس پارٹو ہے، میں چور نہیں ہوں، مجھے جانے دو۔ پکڑو اس کے پیچھے، پکڑو، بھاگو، مجھے جانے دو۔ ساتھیوں اس کے پیچھے بھاگو، اس کو پکڑو۔ 3 صحت مند آدمیوں نے اسے پکڑ لیا، بہت مارا۔ اس نے بچنے کی کوشش کی مگر زبردستی اس کے جوتے اور موزے اتار لیے گئے۔ پاس پارٹو کو جو فرانس سے تعلق رکھتا تھا، اپنے بچاؤ میں ان لوگوں سے لڑنا پڑا۔ کبھی مار کھاتا، کبھی مارتا، پھر موقع ملا تو وہاں سے بھاگا، بہت ہی تیز، بغیر جوتوں اور موزوں کے۔ ایک آدمی کافی دیر اس کے پیچھے اسے پکڑنے کو بھاگتا رہا، مگر ملازم صاحب پھٹے ہوئے کپڑوں، بغیر ٹوپی، جوتے، موزے اور اس سامان کو گم کرنے کے بعد جو بازار سے خریدا تھا، فیلیس فاگ کے پاس جا پہنچے۔ اسے بتایا گیا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور آئندہ ہرگز ایسا نہ کرے۔ سراغ رساں فکس نے یہ باتیں سن لی اور سوچا کہ عبادت گاہ کی بے حرمتی کرنے کے الزام میں یہ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ سر فرانسس نامی ایک فوجی افسر بھی ان کے ساتھ کلکتہ جانے والی ریل میں سفر کر رہا تھا۔ اس نے جب سنا کہ یہ لوگ 80 دن میں دنیا کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو کہا کہ راستے میں بے حد مشکلات آئیں گی۔ ابھی تمہارا یہ نوکر گرفتار ہو سکتا تھا۔ ہاں، مگر اس کی گرفتاری سے میرا سفر نہیں رکے گا، دوسری مشکلات بھی تو ہیں۔ انہی باتوں کے دوران ریل گاڑی رک گئی۔ سب اتر جائیں، 50 میل بغیر ریل کے سفر کرنا پڑے گا۔ یہاں ابھی ریل کی پٹری نہیں بچھائی گئی۔ 50 میل دور جا کر الہ آباد سے دوبارہ ریل کا سفر شروع کرنا ہوگا۔ سر فرانسس سخت غصے میں تھے۔ پہلے تو یہ بات نہیں بتائی۔ جناب، اس بات کا سب کو علم ہے۔ دیکھیں، تمام لوگ مختلف سواریاں لے کر آگے جا بھی چکے ہیں، آپ اب تک یہاں بحث کر رہے ہیں۔ واقعی سب مسافر وہاں سے جا چکے تھے اور فیلیس فاگ، سر فرانسس اور ملازم اکیلے کھڑے تھے۔ بیل گاڑیاں، گھوڑے اور سفر کی تمام دوسری چیزیں بھی جا چکی تھیں۔ پریشان وہاں کھڑے تھے کہ ایک ہاتھی نظر آیا۔ اس کے مالک کو کہا کہ 600 پاؤنڈز کرائے پر الہ آباد لے جائے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ فیلیس فاگ نے کہا، میں یہ ہاتھی خریدنا چاہتا ہوں، 1000 پاؤنڈز دوں گا۔ نہیں بیچوں گا۔ 1200 پاؤنڈ۔ نہیں۔ 1500 پاؤنڈ۔ نہیں۔ 1800 پاؤنڈ۔ کہہ دیا نہیں۔ 2000۔ سر فرانسس اور ملازم حیران ہو کر یہ دیکھ رہے تھے، جبکہ فیلیس فاگ فیصلہ کر چکا تھا کہ ہر صورت میں 80 دن میں سفر مکمل کر کے 20,000 پاؤنڈ کی رقم جیتے گا۔ 2000 پاؤنڈ میں ہاتھی خریدا۔ اس کو چلانے کے لیے ایک مہاوت لڑکے کا انتظام کیا گیا۔ وہ ہاتھی چلانے کا بہت ماہر نکلا۔ تینوں مسافر ہاتھی پر بیٹھے اور سفر شروع ہوا۔ مہاوت لڑکا یہ سوچ رہا تھا کہ ہاتھی خرید تو لیا، مگر الہ آباد پہنچ کر یہ لوگ اس ہاتھی کا کریں گے کیا؟ معلوم نہیں بیچیں گے یا آزاد کریں گے۔ اتنی بھاری چیز اپنے ساتھ تو لے جا نہیں سکتے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا جبکہ ہاتھی کے جھوم جھوم کر چلنے سے فیلیس فاگ، سر فرانسس اور ملازم پاس پارٹو سب کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ انہیں اس قسم کے سفر کا بالکل تجربہ نہیں تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہاتھی کو گڑ کھلایا جاتا، وہ کھاتا اور خوش ہو کر سفر جاری رکھتا۔ رات کو کھانا کھایا اور آرام کیا، صبح سفر دوبارہ شروع کیا۔ ایک جنگل میں پہنچے۔ شام کے وقت ہاتھی نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ مہاوت لڑکے نے ہاتھی درخت سے باندھا اور آگے گیا تاکہ معلوم کر سکے کیا وجہ ہے۔ پریشان واپس آیا۔
ہمیں چھپ جانا چاہیے، براہمن ایک جلوس کی شکل میں آ رہے ہیں۔ منظر پریشان کر دینے والا تھا۔ ایک بہت بڑا بت جس کے 4 ہاتھ تھے وہ لوگ اٹھائے ہوئے تھے، جس کے گرد لوگ ناچ رہے تھے زخمی جسموں کے ساتھ۔ سیاہی مائل اس بت کو دیکھ کر خوف آتا تھا۔ لگتا تھا انسانوں کے ہاتھ ان کے جسم سے علیحدہ کر کے اس کے جسم کے گرد لپیٹے گئے ہیں، جبکہ گلے کا ہار بھی انسانی کھوپڑیوں کا لگتا تھا۔ لمبی زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ سر فرانسس نے کہا، اوہو، یہ تو ان کی دیوی ہے، کالی ماتا، محبت کی دیوی، موت کی دیوی۔ پھر انہیں ایک عورت نظر آئی جو تھکی ہوئی آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ لگتا تھا نشے میں ہو، اس کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ اس کے پیچھے تلواریں لیے لوگ چل رہے تھے اور ایک بوڑھے کی لاش بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ لگتا تھا وہ راجا تھا۔ آدمی اور عورت دونوں کو بے حد قیمتی زیورات وغیرہ پہنائے گئے تھے۔ انہیں علم ہو گیا کہ یہ عورت ستی کر دی جائے گی، یعنی جب شوہر مر جائے تو عورت کو بھی اس کے ساتھ جلا دیا جائے۔ مہاوت بولا، یہ عورت پڑھی لکھی ہے۔ اس کے باپ نے ماں کے مرنے کے بعد عورت کی رضامندی کے بغیر بوڑھے راجا سے اس کی شادی کر دی، اور اب اس کی مرضی کے خلاف اسے ستی کر دیا جائے گا۔ عورت کو بھنگ پلا کر نشے میں رکھا گیا ہے تاکہ مزاحمت نہ کر سکے۔ وہ سب یہ باتیں سن کر پریشان تھے۔ اگرچہ انگریزوں نے اس رسم پر پابندی لگا دی تھی، مگر کچھ دور دراز کے علاقوں میں اب بھی یہ رسم پوری کی جاتی تھی۔ جب وہ لوگ دوبارہ سفر شروع کرنے لگے تو فیلیس فاگ نے کہا، اس عورت کو بچانا چاہیے۔ میرے پاس کچھ وقت ہے جسے اس کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مہاوت لڑکے نے کہا، یہ کام بہت خطرناک ہے، ہماری جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ مذہبی رسم ہے جس میں مداخلت یہ لوگ ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ اس عورت نے تو پہلے بھی راجا کے محل سے بھاگنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ بہت پڑھی لکھی ہے، خوبصورت بھی ہے، مگر قسمت خراب ہے۔ فیلیس فاگ نے کہا، رات کو جس مندر میں اسے رکھا جائے گا اس سے کسی طرح اسے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ مندر کے قریب وہ سب پہنچ گئے۔ پچھلی جانب سے اگر ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا جاتا تو باقی دیوار توڑ کر عورت کو نکالا جا سکتا تھا۔ چاقو سے سوراخ کرنا شروع کیا، پھر ایک آدمی کی آواز آئی، بہت سی دوسری آوازوں نے جواب دیا۔ فیلیس فاگ اور ساتھی ڈر کر کے شاید ان کی موجودگی کا علم ہو چکا ہے، دوبارہ درختوں میں جا چھپے اور دیکھا کہ پچھلی جانب بھی پہرے دار آ چکے ہیں۔ صبح تک وہ وہاں سے نہ ہٹے۔ اب عورت کی موت یقینی تھی۔ صبح ہوئی، لوگ گانے گا رہے تھے اور عورت کو شوہر کی لاش کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ فیلیس فاگ اور سر فرانسس چاہتے تھے کہ ان لوگوں سے لڑ کر عورت کو آزاد کروائیں، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی، دھواں اٹھا اور ناقابل یقین بات ہوئی، انتہائی حیران کن۔ عورت کا مردہ شوہر زندہ ہو گیا۔ دھوئیں میں اس کا سایہ نظر آ رہا تھا جس نے عورت کو اٹھایا اور وہاں گیا جس طرف ہاتھی بندھا ہوا تھا۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران پریشان تھے، راجا کس طرح زندہ ہو گیا۔ پھر راجا نے فیلیس فاگ اور سر فرانسس سے کہا، جلدی یہاں سے بھاگو ورنہ مارے جاؤ گے۔ عورت کو ہاتھی پر بٹھایا، باقی بھی بیٹھے اور تیزی سے ہاتھی بھگایا۔ دراصل یہ ان کا ملازم پاس پارٹو تھا جس نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مردہ راجا کے ساتھ لٹا دیا تھا، اور پھر موقع ملنے پر عورت کو اٹھا کر لے آیا۔ مگر اب ان لوگوں کو اصل حقیقت کا علم ہو چکا تھا اور پیچھے بھاگ رہے تھے، مگر ہاتھی کی رفتار بہت تیز تھی۔ عورت کو وہ لوگ بچا چکے تھے۔ ہاتھی اس تیزی سے بھگایا کہ وقت سے پہلے ہی الہ آباد جا پہنچا۔ عورت بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی۔ ہوش میں آئی تو بہت اچھی طرح انگریزی میں بات چیت کی۔ اسے بھنگ کی وجہ سے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ جب علم ہوا تو سب کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میرے رشتہ دار ہانگ کانگ میں رہتے ہیں، اسے وہاں پہنچانے کا وعدہ کر لیا گیا۔ کلکتہ کی ٹرین روانہ ہونے والی تھی۔ ہاتھی چلانے والا لڑکا اس وقت خوشی سے پاگل ہو گیا جب فیلیس فاگ نے ہاتھی اسے تحفے کے طور پر دے دیا۔ ملازم پاس پارٹو کا بھی شکریہ ادا کیا جس نے عورت کو بچایا، اپنی جان خطرے میں ڈال کر۔
اس بات کا ابھی بھی خطرہ تھا کہ عورت کو دوبارہ پکڑنے کی کوشش نہ کی جائے، اس لیے جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتے تھے۔ 25 اکتوبر کو وہ کلکتہ پہنچ گئے۔ یہی وہ تاریخ تھی جب انہیں یہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ سر فرانسس ان سے جدا ہوئے اور عورت ان کے ہمراہ تھی، مگر یہاں ایک نئی مصیبت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جس مندر میں ملازم جوتوں کے ساتھ داخل ہو گیا تھا وہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ پولیس میں رپورٹ درج کروائی تھی۔ فیلیس فاگ اور ملازم پاسپارٹو کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ ثبوت کے طور پر وہ تینوں مذہبی لوگ پیش ہوئے اور جوتے اور موزے بھی پیش کر دیے گئے۔ جج نے کہا، ہر مذہب کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ تم نے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ ملازم کو 15 دن اور مالک کو 1 ہفتے کی جیل، جرمانہ بھی دینا پڑے گا۔ فیلیس فاگ نے کہا، جناب کیا ضمانت ہو سکتی ہے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر رقم جمع کروا دو تو ابھی جا سکتے ہو، ضمانت ہو سکتی ہے۔ رقم جمع کروا دی گئی اور انہیں آزاد کر دیا گیا۔ سراغ رساں فکس وہاں موجود تھا اور خوش تھا کہ اب وہ لوگ بھاگ نہیں سکیں گے، مگر پھر دیکھا کہ ان کی ضمانت ہو رہی ہے تو پریشان ہو گیا اور کہا، میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ فیلیس فاگ، پاسپارٹو اور عورت فوراً بندرگاہ پہنچ گئے۔ رنگون نامی ایک جہاز جو ہانگ کانگ جا رہا تھا اس کے ٹکٹ لیے۔ 10-12 دن کا راستہ اور سفر 3800 میل کا تھا۔ 20,000 کی رقم سے 5,000 خرچ ہو چکے تھے۔ سراغ رساں فکس نے بھی رنگون جہاز میں سفر کا فیصلہ کیا اور خاموشی سے سفر شروع کر دیا۔ بامبے کی پولیس کو کہا کہ جیسے ہی فیلیس فاگ کی گرفتاری کے وارنٹ پہنچے انہیں ہانگ کانگ بھیج دیا جائے۔ راستے میں طوفان کی وجہ سے وہ 24 گھنٹے دیر سے ہانگ کانگ پہنچے۔ عورت کے رشتہ دار کا معلوم کیا تو علم ہوا کہ وہ تو کاروبار کے سلسلے میں ہالینڈ میں ہی رہتا ہے۔ یہ بات عورت کو بتائی اور فیلیس فاگ نے کہا، میرے ساتھ ہی سفر کرو۔ وہ شرمندہ تھی، کہنے لگی، آپ میری وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، لیکن پھر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ ساتھ ہی رہے گی۔ یوکوہاما کے لیے 3 ٹکٹ خریدے۔ ٹکٹ خرید کر پاسپارٹو واپس آ رہا تھا کہ فکس مل گیا۔ میں بھی اسی جہاز پر سفر کر رہا تھا، آؤ کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ ایک کمرہ جہاں بہت سے نشئی بھنگ پی رہے تھے، کچھ بے ہوش پڑے تھے، وہاں شراب پی۔ پھر پاسپارٹو سے کہا، دیکھو میں تمہیں اہم بات بتاتا ہوں، میں سراغ رساں ہوں، پولیس سے میرا تعلق ہے، یہ میرا کارڈ دیکھو، تمہارا مالک چور ہے، لندن سے 55,000 کی رقم چرا کر بھاگا ہے، تم اسے پکڑوانے میں میری مدد کرو، تمہیں بھی 2,000 پاؤنڈ کی انعام کی رقم سے حصہ ملے گا، ورنہ اس کا ساتھ دینے کے الزام میں گرفتار بھی کیے جا سکتے ہو۔ پاسپارٹو نے پہلے تو اس بات کا یقین نہ کیا کہ اس کا ایماندار اور ہمدرد مالک چور ہو سکتا ہے، پھر کہا کہ چور ہے یا نہیں میں اس کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ سراغ رساں فکس نے جب دیکھا کہ وہ بات نہیں مان رہا تو اسے نشہ پلا کر بے ہوش کر دیا گیا تاکہ نہ وہ سفر کر سکے نہ ہی اس کا مالک۔ فیلیس فاگ نے عورت کے ساتھ ہانگ کانگ کی سیر کی، خریداری کی۔ ملازم پاسپارٹو واپس نہ آیا تو اس کی فکر ہوئی۔ رات آرام کیا، صبح جب بحری جہاز پر سفر کے لیے پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ تو رات کو ہی روانہ ہو چکا ہے۔ عورت پریشان ہو گئی تھی، مگر فیلیس فاگ نے کہا، دیکھتے ہیں شاید کچھ اور انتظام ہو جائے۔ ایک چھوٹے جہاز کو کرائے پر لینے کا فیصلہ کیا۔ 1600 میل کا سفر چھوٹے جہاز پر خطرناک ہو سکتا تھا۔ کپتان نے کہا کہ یوکوہاما تک تو نہیں، البتہ اگر رقم زیادہ ملے گی تو شنگھائی پہنچا سکتا ہوں، وہاں سے آگے کے جہاز آسانی سے مل جاتے ہیں۔ ملازم پاسپارٹو کی گمشدگی کی اطلاع سفارت خانے اور پولیس اسٹیشن کو دی گئی، پیسے بھی دے دیے گئے تاکہ وہ واپس آ سکے، پھر آگے جانے کا سفر شروع کیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ پاسپارٹو کا جب نشہ کم ہوا تو اسی جہاز میں جس میں ٹکٹیں بک کرائی تھی خاموشی سے بیٹھ گیا، وہ بھی سفر کر رہا تھا۔ دوسری طرف فیلیس فاگ کی خواہش تھی کہ سفر تیزی سے کیا جائے، مگر راستے میں طوفان کی وجہ سے خطرہ پیدا ہوا۔ کبھی لگتا تھا جہاز ڈوب جائے گا، مگر مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا۔ لگتا تھا وقت پر شنگھائی نہیں پہنچ سکے گا، مگر حیران کن بات ہوئی، قسمت نے ان کا ساتھ دیا، ایک بڑا جہاز انہیں نظر آ گیا۔ چھوٹے جہاز کو اس کے آگے جا کر روکا گیا۔ فیلیس فاگ، عورت اور جاسوس فکس اس پر سوار ہو گئے۔
سراغ رساں فکس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پیچھا نہ چھوڑے گا اور فیلیس فاگ کو پکڑ کر ہی دم لے گا۔ سفر شروع ہوا اور وہ یوکوہاما میں موجود تھے۔ انہیں علم ہو گیا کہ پاس پارٹو یہاں پہلے ہی پہنچ چکا ہے، مگر کہاں تھا یہ کچھ علم نہ تھا۔ دراصل وہ تو سمجھ رہا تھا کہ مالک پہلے ہی اس شہر میں آ چکے ہوں گے اور شہر میں انہیں تلاش کر رہا تھا۔ بھوک لگ رہی تھی، پیسے ختم ہو چکے تھے۔ پہلے سرکس میں کام کرتا رہا تھا، تو ایک سرکس میں مسخرے کی نوکری کی اور پھر اسی سرکس کے ساتھ جاپان سے امریکہ جانے کا ارادہ بھی ظاہر کر دیا۔ سرکس شروع ہوا، پاس پارٹو نے کرتب دکھانے شروع کیے، مگر لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب وہ کرتب درمیان میں چھوڑ کر فیلیس فاگ اور عورت کی طرف بھاگا جو سرکس دیکھنے وہاں آئے تھے۔ مسخرے کے لباس میں ہی وہ واپس جہاز میں مالک کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ سرکس کا مالک غصے میں بولتا رہا، جسے فیلیس فاگ نے روپے دے کر مطمئن کیا۔ جہاز نے نیو یارک کی سمت سفر شروع کیا۔ 52 دن گزر چکے تھے، آدھی دنیا کا سفر مکمل ہو چکا تھا اور اب 28 دنوں میں باقی سفر لازمی مکمل کرنا تھا، مگر آگے کا سفر قدرے آسان تھا۔ ملازم پاس پارٹو کی گھڑی مختلف علاقوں کی وجہ سے مختلف وقت بتاتی تو وہ اسے صحیح نہ کرتا کہ ایک روز یہ صحیح وقت خود بخود بتانے لگے گی۔ یہ میری خاندانی گھڑی ہے، بہت قیمتی۔ اسے فکس پر بھی بہت غصہ تھا اور اسے تلاش کرتا کہ اس کی مرمت کروں گا۔ سراغ رساں فکس بھی اس وقت جہاز پر ہی موجود تھا۔ وارنٹ گرفتاری اس کے پاس موجود تھا، مگر صرف برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ممالک میں وہ استعمال کیا جا سکتا تھا۔ ملازم پاس پارٹو نے اسے دیکھ لیا اور مارنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ میں سچا ہوں، تمہارا آقا چور ہے۔ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ برطانیہ جلد از جلد پہنچے تاکہ تم جان لو کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا۔ جہاز امریکہ پہنچ گیا، ٹرین لے کر نیو یارک روانہ ہوئے۔ کبھی بارش ہوتی، کبھی برف باری، کبھی جانوروں کے ریوڑ آگے سے گزرتے تو اسے رکنا پڑتا۔ ایک خطرناک پل آیا۔ ڈرائیور نے کہا آگے نہیں جاؤں گا، مگر مسافروں نے غصہ کیا تو پوری رفتار سے ٹرین چلا دی۔ پل واقعی بہت خطرناک تھا، کیونکہ جیسے ہی ریل نے پل پار کیا تو پیچھے سے اس کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ موت ان کے قریب سے گزر گئی تھی۔ امریکہ کے مقامی قبیلے کے جنگلی لوگوں نے ریل کو روکا اور تمام سامان لوٹا۔ دوسروں کے ساتھ پاس پارٹو کو بھی خوب مارا۔ پولیس نے آ کر انہیں بچایا۔ لگتا تھا کہ بہت دیر ہو چکی ہے اور وہ شرط ہار چکے ہیں، مگر ایک ایسی کشتی ملی جو برف پر پھسل کر چل سکتی تھی۔ اس پر سفر شروع کیا۔ 200 میل کا سفر 5 گھنٹے میں مکمل ہو گیا اور وہ دوبارہ ریل میں بیٹھ کر شکاگو جا رہے تھے۔ وہاں سے نیو یارک ریل کے ذریعے پہنچے، مگر جو جہاز تیزی سے سفر کرتا تھا یعنی چائنا، وہ کچھ دیر پہلے ہی روانہ ہو چکا تھا۔ قسمت نے ساتھ نہ دیا تھا، مگر فیلیس فاگ بھی ہار ماننے والا نہ تھا۔ ایک سامان سے بھرے ہوئے جہاز کے کپتان سے کہا تم کسی اور جگہ جا رہے ہو، مگر اپنا راستہ بدل لو اور پہلے ہمیں ہماری منزل پر پہنچاؤ۔ لیورپول چلو، بہت بڑی رقم ملے گی، $8000۔ کپتان نے کوئی اور بات نہ کی، بولا ابھی بیٹھو، ابھی سفر شروع ہوتا ہے۔ کچھ آگے جا کر جہاز کے کپتان نے دوبارہ جہاز کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ فیلیس فاگ پہلے ہی اس کا انتظام کر چکا تھا۔ تمام عملے کو پیسے دیے جا چکے تھے۔ وہ تو پہلے ہی کپتان سے ناراض تھے جو ان کے ساتھ برا برتاؤ کرتا تھا، تو اسے پکڑا اور جہاز کے ایک کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ اب فیلیس فاگ کپتان تھا، بلکہ بہترین کپتان، سمندر کے تمام کاموں سے واقف۔ مگر اسے بتایا گیا کہ بحری جہاز تیز چلایا تو لکڑی ختم ہو جائے گی۔ جواب دیا فکر نہ کرو، پوری رفتار سے چلاؤ۔ جب لکڑی ختم ہونے لگی تو جہاز کے کپتان سے ملا جو سخت غصے میں تھا۔ فیلیس فاگ اس سے بولا میں تمہارا جہاز خریدنا چاہتا ہوں، اس کی مالیت $30,000 ہوگی، میں تمہیں دگنی رقم $60,000 دوں گا اور صرف جہاز کی لکڑی جلانے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ رقم بہت زیادہ تھی جو کپتان نے خوش ہو کر لے لی اور جہاز کی لکڑی کاٹ کاٹ کر جلائی جا رہی تھی تاکہ جہاز تیزی سے بھاگے۔ فیلیس فاگ کی ترکیب اگرچہ مہنگی تھی مگر کامیاب رہی اور جہاز منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ وہ اترے ہی تھے کہ سراغ رساں فکس نے انہیں گرفتاری کا وارنٹ دکھایا، گرفتار کیا۔ وہ اب قیدی تھے۔
جیت ہار میں بدلتی نظر آ رہی تھی۔ جیل میں کچھ وقت گزرا، پھر دروازہ کھلا اور بتایا کہ اصل چور کوئی اور تھا جو پکڑا جا چکا ہے۔ فیلیس فاگ آزاد تھا مگر انتہائی غصے میں۔ فکس کو ایسا مکہ مارا جس سے خون اس کی ناک سے نکلا اور وہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ لندن جانے کی کوئی ریل موجود نہ تھی۔ خاص ریل چلانے کی درخواست کی، بڑی رقم ادا کی۔ اسپیشل ریل چلائی گئی اور پھر فیلیس فاگ، عورت اور ملازم پاس پارٹو اپنے گھر پہنچ گئے، مگر 5 منٹ دیر سے۔ اسے معلوم تھا کہ 5 منٹ دیر سے کلب جانے کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا شکست ہو چکی ہے۔ کلب کے بجائے وہ گھر گئے۔ عورت کے لیے کمرے کا انتظام کر دیا گیا۔ فیلیس بہت خاموش اور اداس تھا۔ سراغ رساں کی غلطی کی وجہ سے وہ شرط ہار چکا تھا۔ جس وقت لوگوں کو علم ہوا تھا کہ فیلیس فاگ چور ہے تو سب اخبارات اس کا مذاق اڑا رہے تھے، مگر جب دوبارہ علم ہوا کہ چور کوئی اور تھا اور وہ پکڑا گیا ہے تو سب نے دوبارہ فیلیس کی تعریف شروع کر دی۔ دوبارہ وہ ہیرو بن چکا تھا اور کلب کے ممبرز گھبرائے ہوئے تھے کہ کہیں واقعی وہ شرط جیت نہ لے، مگر وہ تو شرط ہار کر گھر میں موجود تھا جہاں عورت نے کہا کہ مجھے شرمندگی ہے، میری وجہ سے آپ شرط ہار گئے، مگر کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ فیلیس اس سے محبت کر رہا تھا اور فوراً ہاں کہہ دی۔ اب اسے افسوس نہیں تھا کہ شرط ہار دی۔ ایک پڑھی لکھی عورت اسے بیوی کے طور پر مل چکی تھی۔ 21 دسمبر وہ دن تھا جب جیت ہار کا فیصلہ ہونا تھا۔ کلب کے تمام ممبرز کے علاوہ دوسرے لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ 8:20 پر ممبرز نے محسوس کیا کہ اگر اب تک فیلیس کو آنا ہوتا تو وہ آ چکا ہوتا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ شرط جیت چکے ہیں۔ پھر 8:40 ہوئے۔ سب خاموش تھے۔ 4 منٹ بعد 8:44 پر باہر بہت زیادہ شور ہونے لگا۔ وقت ختم ہونے سے 3 سیکنڈ پہلے فیلیس کمرے میں موجود تھا۔ وہ شرط جیت چکا تھا۔ اس کے مضبوط ارادے اسے کامیابی سے ہمکنار کر چکے تھے۔ یہ کس طرح ہوا تھا جبکہ وہ تو دیر سے پہنچے تھے؟ اصل میں فیلیس فاگ اور عورت کی شادی کا کہنے پاس پارٹو جب چرچ گیا تو وہاں سے معلوم ہوا کہ آج ہفتہ ہے اور کل اتوار، یعنی ابھی ان کے پاس شرط جیتنے کا موقع باقی تھا۔ اگرچہ وہ وقت سے 23 گھنٹے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے مگر دوبارہ وقت ختم ہونے والا تھا۔ تیزی سے سب ریفارم کلب کی طرف بھاگے اور مقررہ وقت پر وہاں پہنچ کر شرط جیت گئے۔ دراصل یہ غلطی اس لیے ہوئی تھی کیونکہ سفر کے دوران انہوں نے جو راستہ اختیار کیا اس کے مطابق ہر روز میں 4 منٹ کم ہوتے گئے اور 80 دنوں میں 24 گھنٹے انہیں اضافی مل گئے۔ وہ سمجھے کہ وہ شرط ہار گئے ہیں مگر انہیں ایک اضافی دن مل چکا تھا جس نے ہار کو جیت میں بدل دیا۔ فیلیس فاگ نے ثابت کر دیا تھا کہ اگر انسان کسی بات کا عزم کرے، حوصلے سے کام لے تو ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا سکتا ہے اور اس سے محنت کا پھل بھی ملتا ہے۔ اسے انعام کی اتنی خوشی نہ تھی جتنی اس عورت کی جو اسے سفر میں ملی اور اب اس کی بیوی تھی، نیک اور پرخلوص عورت۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com